محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، یعنی جو مشہور ہے 7 تک کلمہ، اسی کا معنی اور مفہوم کے تعلق سے باتیں شروع ہوئی تھیں۔ 7واں کلمہ ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل یا اسی طرح جو اور کلمہ ہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، جو بھی کلمے ہیں وہ بعینہ قرآن یا حدیث میں تو نہیں ہیں، لیکن مکمل قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں۔ اس کے کچھ الفاظ، کچھ ٹکڑے قرآن میں بھی موجود ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہیں۔ گویا کہ بہت جامع یہ عقیدے ہیں، اور عقیدے کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی اچھا عمل کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، نظر و فکر ہماری اگر صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو سب تباہ ہو جائے گا، سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عقیدہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہو، بہتر ہو، اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہی ہمارا عقیدہ ہو، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ ہم سب نظر و فکر کے اعتبار سے قائم اور دائم ہوں، پوری زندگی اسی عقیدے پر جمے رہیں۔ یہ کلمہ جو ہے، یہ عقائد بہت ہی جامع عقیدے ہیں، اور ان کا ہم زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں۔ 7ویں کلمے میں اسی تعلق سے ہے کہ ہم اپنے ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، عقیدے کا اقرار کرتے ہیں زبان سے، عمل سے بھی اس پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ جس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ اسی لیے کلمہ جو ہم یاد کر لیتے ہیں، بچوں کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے، ان کو ان کا مفہوم بھی بتانا چاہیے کہ اس میں بتایا کیا گیا، عقیدہ کیا بتایا گیا ہے، کس اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ، رسول اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ، یا اسی طرح حشر، نشر، جنت، دوزخ، مرنا، زندگی، اسی طرح جو ہے آسمانی کتابیں، فرشتے، رسول، نبی، سب کے تعلق سے جو عقیدہ مسلمان کا، ایمان والوں کا ہونا چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں موجود ہونا چاہیے، ہم اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھیں۔ 7ویں کلمے میں جیسا کہ گزشتہ جمعے بیان کیا گیا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ، یہاں تک بیان کر دیا گیا تھا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں پر میں نے ایمان لایا۔ اب آگے اس کے اسی کلمے میں ہے وہ کتبہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ کی کتابیں مشہور 4 کتابیں ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے بھی ہوں گے ہو سکتا ہے، اور قرآن میں ان 4 بڑی کتابوں کا تذکرہ بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ هُدًى فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور اس تورات کے اندر راہ ہدایت اور روشنی ہے لوگوں کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور نامی کتاب دی گئی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عطا کیا انجیل، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور قرآن کے تعلق اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس طرح قرآن عظیم الشان میں 4 بڑی کتابوں کا نام بنام پیغمبروں کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا گیا۔ یہ 4 مشہور آسمانی اللہ کی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں،
بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں، چھوٹی کتاب کو، آسمانی جو چھوٹی کتاب ہو اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ قرآن میں صحیفے کا بھی تذکرہ ہے، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صحیفہ دیا گیا تھا، حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صحیفہ دیا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو صحیفہ دیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر چھوٹی کتابیں نازل ہوئی تھی، اور بھی پیغمبر ہیں۔ تو اس طرح سے کتابیں نازل کی گئی، ان کتابوں پر ہم ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے چھوٹی کتاب ہو بڑی کتاب ہو، ہر کتاب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اب پہلی کتابیں آج بھی تورات موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ یہ کتابیں بھی ہماری حفاظت میں ہیں، تو ان کتابوں کا نام تک بدل دیا گیا، اور اس کا بھاشا، لینگویج، جس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی تھی، یعنی تورات جس زبان میں نازل ہوئی تھی، اسی طرح انجیل جس زبان میں آج انجیل، بائبل، آج تورات، یہ سب انگلش میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے۔ انگریزی میں یہ کتابیں نازل نہیں ہوئی تھی، ان کے زبان کو بھی لوگوں نے بدل دیا، اور ان کے جو ہے الفاظ اور تمام اس کے جو ہے احکامات تھے، آسمانی احکامات، ان احکامات میں بھی تغیر کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح سے بہت سا رد و بدل انسانوں نے اپنی کج فہمی اور اپنی کج روی کی وجہ سے کیا، تو وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں بعینہ جس طرح وہ نازل ہوئی تھی۔ صرف یہی کتاب قرآن مجید ہے جو مکمل موجود ہے، مکمل محفوظ ہے، کوئی کسی طرح سے کوئی کم بیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، کسی الفاظ کی جگہ کوئی الفاظ نہیں ملا سکتا ہے، نہ گھٹا سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے، نہ مٹا سکتا ہے۔ قرآن اس لیے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تورات کے جو احکامات ہیں، زبور کے جو احکامات ہیں، یا اسی طرح انجیل کے جو احکامات ہیں، وہ اللہ کے احکامات ہیں، لیکن قرآن نازل ہو جانے کے بعد وہ سارے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ سارے احکامات ہمارے لیے منسوخ ہو چکے ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض واجب نہیں ہے۔ ہمارے لیے فرض واجب ہے قرآن مجید کے احکامات کو پڑھنا، حدیث کے احکامات کو پڑھنا۔ قرآن اور حدیث ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ان کو ہمارے لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ہم پڑھیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کو کوئی اس لیے گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اس حفاظت کی، قرآن کی ایسی حفاظت کسی امت میں کسی کے ذریعے سے کسی اور کتاب کی نہیں ہوئی سوائے قرآن مجید کے، جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ حفاظت قرآن کے تعلق سے کتابوں میں ایک تو واقعہ لکھا ہے، ایک عیسائی کے تعلق سے، کرسچن کے تعلق سے، پڑھا پڑھا لکھا دانشور تھا وہ۔ اس نے سوچا کہ کون سا دھرم صحیح ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، کیسے جان پائیں؟ ہر دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم سچا ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے، کیسے سمجھا جائے کہ کس کا دھرم سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ جامع اور محفوظ ہے؟ تو اس نے ایک شکل لی، کتاب میں لکھا ہے، اس نے ایک تدبیر بنائی کہ سارے دھرموں کی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان کتابوں کو ایک بڑے، جو پہلے زمانے میں جیسے اب آج کمپیوٹر کا دور ہے، پہلے کاتبوں کا دور تھا، اپنے قلم سے وہ لکھتے تھے، ان کا پیشہ تھا، لکھ کر کے ان کا وہی کاروبار تھا، پیسہ لیتے تھے۔ تو کوئی اگر قرآن لکھواتا تھا تو قرآن لکھ کر کے وہ دے دیا کرتے تھے، پیسہ لیتے تھے۔ اسی طرح کوئی بھی کتاب کسی سے کاتب سے لکھواتا تھا، تو کاتبوں کا دور تھا، کمپیوٹر کا دور نہیں۔ تو اس نے تورات کو لکھنے والے کاتب کو دیا کہ ایسا ہے کہ آپ اس کو لکھیے، لکھنے کا انداز یہ ہو کہ کچھ گھٹا بڑھا دیجئے، اور گھٹا بڑھانے کے بعد کم کر دیجئے گا، کچھ بڑھا دیجئے گا، کچھ گھٹا دیجئے۔ تورات کو لکھ دیا گیا، اس طرح سے دیا گیا کہ ہم نے ایسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا تھا، آپ کا حکم تھا۔
اب وہ عیسائی جو ہے وہ صاحب کتاب لے کر کے تورات اور لے جا کر کے جو ہے یہودیوں کے پاس جو پڑھے ان کے عالم تھے ان کو لے جا کر کے سپرد کیا کہ حضرت عیسیٰ آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہم ہدیتاً آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ کتاب آپ پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد بتائیے کہ اس میں پورا موجود ہے کہ کچھ گھٹا بڑھا ہے۔ مہینہ کے بعد پھر وہ ملاقات کی کہ آپ نے پڑھ لیا کتاب کو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے کتاب پڑھ لیا، بہت بہترین لکھا ہوا ہے، کچھ کم بیش کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، بالکل مکمل موجود ہے۔ اس کے بعد پھر انجیل کے ساتھ ایسے اس نے کیا، کچھ گھٹا بڑھا کر کے، اور انجیل جو بڑے کرسچن جو بڑے راہب تھے وہاں ان کے جو ہے سامنے پیش کیا، ان سے بھی یہی کہا کہ جو ہے چیک کر لیجئے کچھ کمی بیشی تو نہیں ہے، ان کا بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اسی طرح زبور، اس کے پڑھنے والے ان کے ماننے والے ان کو بھی ایسے، اور کتابوں کے ساتھ اس نے ہندو کی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے ویسے ہی کیا، اور لے جا کر کے جو ہے دیا کہ دیکھیے چیک کر لیجئے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، اور کسی نے کوئی یہ نہیں بتایا کہ اس میں نہیں کمی بیشی ہے، اس میں کچھ کم کر دیا گیا، کچھ بڑھا دیا گیا اپنے طرف سے۔ قرآن مجید کو بھی اس نے ایسے ہی لکھوایا کیونکہ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کون سا دھرم سچا ہے۔ قرآن مجید کو بھی اس نے ویسے ہی لکھوایا کہ گھٹا دیجئے بڑھا دیجئے قرآن میں، اور لے جا کر کے کسی مولانا کسی عالم حافظ قرآن کو اس نے سونپ دیا جو ہے کہ ایسا ہے کہ آپ اس قرآن کو ہم نے لکھوایا ہے، آپ کی خدمت میں دیا ہے، چیک کر لیجئے کچھ کم بیش تو نہیں ہے۔ حافظ قرآن جیسے 24 گھنٹہ نہیں گزرا تھا ویسے ہی ان کے وہ واپس لے کر کے ان کے گھر پہنچ گئے کہ آپ ایسا کیسا قرآن لکھائے ہیں، ارے اس قرآن میں تو بہت کمی بیشی ہے، بہت الفاظ چھٹے ہوئے ہیں اور کچھ بڑھا بھی دیا گیا ہے اس میں، یہ کس سے آپ نے لکھوایا ہے؟ لکھوایا نہیں، ہم نے جان کر کے اس نے لکھوایا گیا، اس نے جان بوجھ کر کے لکھا ہے، اور مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی، میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ قرآن کا والا مذہب، قرآن والا دھرم ہی سچا ہے، اس لیے کہ ہم نے آزمایا ہے ساری کتابوں کو اس طرح سے کہ کسی کتاب کے ماننے اور فالورز اس کے جو جاننے والے پڑھنے والے دھرم کے لوگ ہیں وہ اپنی کتاب تک نہیں جانتے ہیں کہ ہماری کتابیں کہاں تک ہیں، کتنی ہیں، اس میں کیا کیا ہے۔ جب وہ اتنا نہیں جانکاری رکھتے ہیں تو ان کا دھرم کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام ہی دھرم سچا ہے، قرآن ہی سچا ہے۔ حفاظت قرآن کے تعلق سے اس طرح سے ایک ایک حرف کی حفاظت کی گئی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ وَكُتُبِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر، وَرُسُولِهِ آگے ہے۔ ایک ایمان والا اقرار یہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان پر بھی میرا ایمان ہے۔ رسول کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ رسول کا کام یہ ہوتا ہے جب انسانیت بھٹک چکی ہوتی ہے، گمراہ ہو چکی ہوتی ہے، شیطانیت کے دلدل میں پھنس چکی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں انسانوں پر، اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے اپنے چہیتے اور نیک بندے پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ اللہ کے وہ چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے سب سے قریبی بندے ہوتے ہیں جو پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو انسانوں کے لیے نہیں بھیجا، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ رسول اور نبی یہ الگ الگ ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ جن کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، ان کو کتابیں بھی ملی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، اس لیے کہ ان کو آسمانی کتاب دی گئی، صحیفہ دیا گیا۔ لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ نئی شریعت نہیں لے کر کے آتے ہیں، نئی شریعت ان کو نہیں دی جاتی ہے اور ان کو کوئی کتاب نہیں دی جاتی ہے، بلکہ وہاں اور جو پیغمبر اس قوم میں آئے ہوتے ہیں وہی کچھ عمل کرواتے ہیں، قوم کو سمجھاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ رسول اور جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے بنائے جاتے ہیں، اپنے طرف سے کوئی بن نہیں سکتا ہے، یعنی رسالت اور نبوت میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے کہ کوئی چاہے کہ ہم رسول بن جائیں یا نبی بن جائیں، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے طرف سے ڈائریکٹ انتخاب ہوتا ہے کہ یہ رسول ہوں گے یا نبی ہوں گے۔ بہت سے لوگ پیدا ہوئے، نبوت کا دعوے دار پیدا ہوئے، مرزا قادیانی بھی پیدا ہوا تھا، نبوت پہ اس نے ڈاکہ ڈالا تھا،
اس نے اپنے آپ کو نبی کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ ایک بڑے عالم مولانا مرتضی حسن چاندپوری گزرے ہیں، انہوں نے مناظرہ چیلنج کیا کہ ایسا کہ تم نبی ہو تو ہم تم سے کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں، آؤ ہم سے بات کر کے دیکھو کہ کیسے تم نبی ہو گئے۔ قرآن کی صاف واضح آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر مہر لگا دیا گیا، اب تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، بس ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر تم کیسے اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہو کہ نبی ہو؟ چیلنج کیا انہوں نے، کیا ہم سے بات تو کر کے دیکھو۔ پہنچ گئے جہاں وہ رہتا تھا، قادیان پنجاب میں ہے، اس کے علاقے میں، لیکن وہ اندر سے نہیں نکلا، اور اپنے کسی شاگرد کے ذریعے سے بےہودگی کی، اس نے یہ بتایا کہ ہمارے اوپر ابھی بھی جبرائیل وحی لے کر کے آئے ہیں، یا ایھا النبی اندر رہیو نہ باہر جائیو، اس طرح کی آیت آئی نازل ہوئی ہے کہ اندر رہیے باہر نہ نکلے ہو۔ یہ بزدل نبوت کا دعوے دار، لیکن کوئی دمخم نہیں کہ باہر نکل کر کے کم سے کم بات کر سکے۔ خیر اس کا انجام بہت برا ہوا تھا، جب اس کی ہسٹری پڑھیں گے اور جو ہے اس کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اس کے بھی فالورز ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے بھی ماننے والے ہیں، بمبئی علاقے میں خاص کر کے بہت ہیں۔ اور نبوت کے دعوے دار کوئی مرزا قادیانی ہی نہیں اکیلے تنے تنہا، بلکہ بہت سے ایسے دعوے دار پر، مسیلمہ کذاب تو حضور کے زمانے ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور کے زمانے میں، کہا وہ آدمیوں کے پیغمبر ہیں، ہم عورتوں کے پیغمبر ہیں۔ عورتوں میں پیغمبر کا کہاں قرآن میں ہے کہ عورتوں میں نبوت نہیں چل سکتی ہے؟ نبوت کوئی پیغمبر رسول عورتوں میں نہیں کوئی بن سکتی ہے، تو ہم عورت کے پیغمبر ہیں۔ اس طرح سے بڑے جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے دعوے دار پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جو کلمے میں ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، والرسول ہی، کہ ہم نے ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر، کہ اللہ کے رسول بھیجے جاتے ہیں، اللہ کے نبی دنیا کے اندر بھیجے جاتے ہیں، اللہ ہی بھیجتے ہیں، اپنے طرف سے کوئی بن نہیں سکتا، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اب نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے، آئیں گے نہیں بلکہ ان کو اتارا جائے گا، آسمان پہ ان کو پہنچا دیا گیا ہے، آسمان پہ وہ موجود ہیں، وہ پھر سے ان کو فرشتوں کے ذریعے اتارا جائے گا، اور ایک مشن کے تحت ان کو اتارا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں، سب سے بڑا شر دجال کو خاتمہ کرنے کے لیے، دجال کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر کو اسپیشلی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے، اور وہ آسمان سے قرب قیامت میں ان کو اتارا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پر عمل نہیں کریں گے، انجیل پر عمل نہیں کروائیں گے، اپنی شریعت ان کی شریعت نہیں چلے گی، بلکہ شریعت محمدیہ پر وہ بھی عمل کریں گے۔ یہی شریعت قیامت تک، یعنی دین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہی قیامت تک رہے گی۔ تو اللہ کے رسول جتنے بھی آئے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ والیوم الآخری، آگے ہے آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ آخرت کا دن، قیامت کا دن، قیامت کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قیامت کب آئے گی کوئی کلیئر نہیں ہے، حدیث میں کہیں قرآن میں بھی نہیں ہے، بلکہ صاف انکار کیا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی قیامت آئے گی تو محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی جب بھی قیامت آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع فرمایا کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں، کچھ ایسی علامتیں ہیں کہ وہ چیزیں جب ظاہر ہونے لگی تو اندازہ لگا لیا کرنا کہ اب قیامت قریب ہے۔ چھوٹی نشانیاں ان کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو قائم ہونے سے پہلے چھوٹی نشانیوں کو بھی بتا دیا ہے اور بڑی نشانیوں کو بھی بتا دیا ہے۔ تقریباً آج کے وقت میں، ہمارے وقت میں، ہمارے زمانے میں چھوٹی نشانیاں سب پائی جا رہی ہیں،
جیسے کہ ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی عام ہے. ماں باپ کے لیے اولاد بوجھ بن جائے گی. حدیث میں ہے آج اولاد بوجھ ہے. اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں وہ جو ہے ڈاٹا نکال کر کے کہ اتنا بوجھ ہے اولاد ایک جو ہے مسلمانوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, کہ کتنا جو ہے اس وقت بچے پر روک لگایا جاتا ہے. بچے پیدا ہی نہیں کیا جا رہا ہے. ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے بچے پیدا ہو جائیں گے, ہوگا کیا. اتنا خوف ہے کہ اتنا شرح کم ہوتا جا رہا ہے بچوں کی پیدائش کا. اب اس کی تدبیریں کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ بچے نہ پیدا ہوں, لوگ اپنا رہے ہیں. یہ بچے جو ہے بوجھ بن جائیں گے ماں باپ کے لیے. بوجھ اور بھی اعتبار سے, معنی مفہوم کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچے اس وقت بوجھ بن رہے ہیں ماں باپ کے لیے. گانے بجانے ہیں, گانا بجانا دیکھ رہے ہیں, چھوٹی نشانی ہے یہ قیامت سے پہلے. گانا بجانا اس وقت تو بالکل عام ہے. ہر گھر میں, ہر جگہ, ہر طرف محرابیں سجائی جائیں گے. حدیث میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ محرابیں سجائی جائیں گی. مسجدوں کو سنوارنے میں, مسجدوں کو سجانے میں, خوشنما بنانے میں لوگ پیسہ بہت خرچ کریں گے. لیکن مسجد کی جو اصل رونق ہے, مسجد کی جو اصل خوبصورتی ہے کہ عبادت سے مسجد کو آباد کیا جائے, ذکر و اذکار سے, دعاؤں سے, استغفار سے مسجد کو مزین کیا جائے, اس کو خوشنما بنایا جائے, اللہ کے سامنے رو رو کر کے اس مسجد کی روحانیت کو زندہ کیا جائے. یہ اصل جو ہے مسجد کی آبادی ہے کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگ نمازیں, عبادتیں کرنے کے لیے مسجد میں آئے. یہ اس کی اصل کوشش ہے. مسجد تو بنا دی, علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک ہی رات میں ایمان کی حرارت والوں نے تو مسجد کھڑی کر دی, لیکن من اتنا پرانا تھا, خدا سے اتنا دور تھا کہ برسوں ہو گئے لیکن نمازی نہیں بن سکے, نماز کے پابند نہیں ہو سکے کہ آ کر کے وقت پہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکے. محرابیں سجائی جائیں گے, ایک نشانی یہ بھی ہے. منافقوں کو قیادت دی جائے گی, ایک بڑی نشانیاں ہیں لیکن وقت نہیں. ایک منافقوں کی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ منافقوں کو قیادت دی جائے گی. منافق کی 3 نشانیاں حدیث میں ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے, اور امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے, امانت میں وہ خیانت کرے. اگر یہ 3 نشانیاں کسی کے اندر 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ وہ منافق ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں منافقوں کو قیادت دی جائے گی. اندازہ لگا لیں گے اس سلسلے میں. تو تقریباً چھوٹی نشانیاں قیامت سے پہلے کی اس وقت پائی جا رہی ہیں. بڑی نشانیاں جیسے کہ نزول عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا, خروج دجال, خروج جو ہے یاجوج ماجوج کا باہر نکلنا, یہ اسی طرح دجال کا نکلنا, ظہور مہدی, حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہو جانا, وہ ظاہر ہوں گے 40 سال کے بعد. کعبۃ الارض کا نکل کر کے انسانوں کے لینگویج میں بات کرنا, ایک زمین پھٹے گی, ایک جانور نکلے گا اور وہ انسانوں سے بات کرے گا. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ جب نشانیاں بڑی بڑی پائی جائیں گی پھر سمجھ لو کہ قیامت واقع ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.